نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم معرکہ ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اٹیچ ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیاد سے ہم شروع کرتے ہیں، اس کا پس منظر اور پھر اس کا منظر کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے خیبر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے قلعہ۔ تو چونکہ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے جن کے مختلف نام ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس میں قلعہ حسن، حصن کموس، حصن نام، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن نزار اور حصن وطی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان قلعوں میں 20,000 یہودی جو ہے وہ یہاں پر رہائش پذیر تھے، یہودی سپاہی تھے۔ اور خیبر کے یہودی جو ہے یہ اسلام دشمنی میں قریش مکہ کے بعد سب سے زیادہ تھے، یعنی سب سے زیادہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ قریش مکہ کو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے وہ یہ خیبر کے یہودی تھے۔ یہ جو خیبر ہے یہ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک موجود بہت بڑا شہر ہے اور اس میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ یہاں کی اہم بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ گرینری کافی ہے، یہاں کی زمین جو ہے وہ بڑی سرخیز ہے اور بہت سارے یہاں پہ باغات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آب و ہوا کے حوالے سے بھی کافی اچھی ہے۔ خیبر کے جو یہودی تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سازشیں ہیں اس کا بہت یہ حصہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشوں میں اکثر مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک قبیلہ بنو قینقاع، انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بہت سارے مسلمانوں کو بے گناہ قتل بھی کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ان کا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ تو ان سب واقعات سے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ خیبر جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو بنو قریظہ، یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بھی خیبر کے جو یہودی تھے ان کے اکسانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ مدینے کا دفاع ہم مل کے کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب خندق کے موقع پر حملہ ہوا تو اپنے اس وعدے کو توڑ دیا اور بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور اسی بد عہدی کی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال بھی دیا گیا اور وہ وہاں سے نکلے اور خیبر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 ہاتھ آگے بڑھائے اور مزید جو ہے وہ اسلام دشمنی کے اندر مصروف ہو گئے۔ جو خیبر کے یہودی تھے یہ مسلمانوں کو وہاں سے جو تجارتی قافلے گزرتے تھے ان کے اندر بھی یہ رکاوٹ پیدا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ مسلمانوں کا جو اقتصادی رابطہ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی ختم ہو جائے، اور جب بھی حالات ہمارے لیے موافق بنیں گے تو ہم مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے، معاشی طور پر بھی ہم ان کو یعنی کمزور کریں اور پھر اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ آج بھی ان کی یہی پالیسی ہے۔ بہرحال 6 ہجری میں قریش مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا اور اس میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ 10 سال تک قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی طرف سے تھوڑا سا مطمئن ہو گئے، قریش مکہ کی طرف سے 6 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے مدینے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا فوری، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں آپ نے 1400 صحابہ
7 ہجری کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ ایک قبیلہ غطفان جو یہودیوں کا ساتھی تھا، جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے یعنی دوسری طرف سے حملہ کیا، تو جب انہوں نے حملے کا شور سنا تو انہیں یہ لگا کہ شاید ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا، تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ گئے اور خیبر جو ہے اس کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس طرح کیا ہوا کہ بنو غطفان کے جو لوگ تھے ان کے اوپر مسلمانوں کا ایسا رعب جو ہے وہ طاری ہوا کہ آئندہ جو ہے وہ نہ تو مقابلے کے لیے آئے اور نہ یہودیوں کی مدد جو ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی ارادہ کیا، اور وہ غیر جانبدار ہوں گے کہ ہم کسی جنگ میں نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ ان کے خلاف ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رات کے وقت خیبر جو ہے اس میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کسی علاقے پر حملہ کرتے تو رات کے وقت جو ہے وہ ٹریول کرتے اور صبح سے پہلے وہاں پہنچ جاتے، اور رات کو حملہ نہیں کرتے تھے سوتے ہوئے، بلکہ انتظار کرتے تھے جب لوگ صبح بیدار ہوں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے پر حملہ کرتے تھے، اور یہ جنگی اعتبار سے ایک بہت بڑی زبردست ٹیکنیک بھی ہے۔ بہرحال فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے اوپر حملہ کیا تو لوگ جو ہے وہ اچانک گھبرا کر شور مچاتے ہوئے وہاں سے نکلے قلعوں سے اور شہر کی طرف جو ہے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ خیبر جو ہے وہاں پر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کے 8 قلعے تھے، تو مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی ان کا حصار کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا مسلمانوں نے وہ یہ کیا کہ ان کا جو پانی تھا وہ بند کر دیا، یعنی جو بھی پانی کے سورسز تھے، وہ کنویں وغیرہ یا جو لوگ پانی لے کے آتے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کو سٹاپ کر دیا۔ یوں پانی کی فراہمی جو ہے وہ یہودیوں کے قلعہ تو جو ہے وہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے قلعہ نام جو ہے وہاں پر مسلمانوں نے حملہ کیا۔ قلعہ نام کی خصوصیت یہ تھی کہ قلعہ نام جو ہے اس میں یہودیوں نے اپنا سارا کچھ کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا وہ ذخیرہ کیا ہوا تھا کہ ان کیس اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ دیر تک جو ہے وہ قلعوں میں رہنا پڑتا ہے تو ہم اپنا سامان اکٹھا کر لیں اور یہیں سے اس کو لے کے استعمال کر لیا کریں۔ بہرحال یہ آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور بہت سارے جو 7 قلعے 6 قلعے اور تھے وہ بھی فتح ہو گئے۔ یہودیوں کا جو سب سے بڑا قلعہ ہے اس کا نام قلعہ کموس۔ اس کا جو سردار تھا وہ ایک یہودی مرہب تھا، مرہب نام کا یہودی تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ 1000 جو لوگ ہیں ان کے برابر اس کی طاقت ہے، اتنا یہ بہادر ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ اجمعین ان دونوں کی سربراہی میں یکے بعد دیگرے جو ہے وہ مختلف لشکر روانہ کیے اس قلعے پر حملے کے لیے، لیکن وہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس لشکر کا جھنڈا جو قلعہ کموس پر حملہ کرے گا وہ میں ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بالکل مراد نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ فتح لکھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہونا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ اجمعین ان کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں سے بھی زیادہ اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ ابو بکر کی ہیں۔ میں نے زندگی میں ہر انسان کا جو بدلہ ہے وہ دے دیا اس کی نیکیوں کا، لیکن ابو بکر کا نہیں دے سکا، آخرت میں ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ شیطان بھی ان کا راستہ دے کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ دوسرے دن جب صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر صحابی جو ہے وہ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ شاید یہ جھنڈا جو ہے وہ آج اسے دیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی کرتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی بن ابن طالب جو ہے وہ کہاں ہے؟
تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو آنکھوں کے درد میں مبتلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو پیدائشی طور پر آنکھوں کا مرض تھا، ان کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ انہیں، بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اس تھوک اور اس کی وجہ سے دعا کی وجہ سے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر قلعہ کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جو کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے۔ مسلمان ہو تو ہمارے جیسے بھائی ہو، نہیں ہوتے تو جزیہ دو، ہمارے ماتحت ہو کے رہو، اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر آؤ جنگ کرے، تلوار جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ بہرحال انہوں نے مسرت کر دی اور یہودی سردار جو تھا مرہب، وہ میدان میں لڑنے کے لیے جو ہے وہ نکلا اور بڑے تکبر کے ساتھ اس نے کہا کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، بہادر ہوں، آزمودہ ہتھیاروں سے لیس ہوں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چونکہ وہ سپاہ سالار تھے، کمانڈر تھے، امیر تھے، انہوں نے اونچی آواز میں جواب دیا، ہاں میں ہوں وہ شخص کہ جس کی ماں جو ہے اس کا نام اسد یعنی شیر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں۔ یہ جو پرانی جنگیں ہوتی تھیں ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح مخاطب کیا کرتے تھے، اپنا تعارف کروایا کرتے تھے میدان میں نکل کر۔ یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کے سر کے اوپر تلوار کا ایک زوردار حملہ کیا۔ یعنی ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا اور قلعہ کا دروازہ جو ہے وہ مضبوط درخت کے تنے کی مدد سے توڑتا ہوا اندر گھس گیا۔ یعنی وہ اندر جو ہے وہ لکڑی کے ایسے لاک سے لگے ہوتے تھے، تو ان کو لکڑی کے بڑے بڑے وہ جو تنے ہوتے ہیں درختوں کے، ان کی ٹھوکریں لگا لگا کے ان کو توڑا جاتا تھا۔ مرہب کے قتل کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، ظاہر ہے سردار قتل ہو گیا تو باقی جو ہے، اور یوں جو ہے وہ بغیر لڑائی کے یہ قلعہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بہرحال جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ نتائج بھی نکلے۔ وہ نتائج کیا تھے؟ نمبر ایک تو یہ کہ خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہودیوں کو سخت مقابلے کے بعد شرمناک شکست کا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ خیبر کی لڑائی میں 93 یہودی جو ہے وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، اور تقریباً 20 کے قریب مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو یہودیوں کی ان سازشوں پر بے حد غصہ تھا، بڑا وہ شدید اس کے اندر کیفیت کے اندر تھے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جو کہ مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے شعار ہے۔ اور یہودی باغات اور کھیتیوں کی دیکھ بھال کریں گے، اس بنیاد پر صلح بھی کر لی کہ یہ ہیں تو ہمارے قبضے میں، ہم نے فتح کیا، لیکن یہودیوں کو دیتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال رکھیں، اور اس کی جو کل پیداوار ہے اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے ہر سال۔ پھر ایک اور جو آخری نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو خیبر کی جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ 8 قلعے تھے اور یہودی تھے بھی بہت مالدار۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خوشحال نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کی، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہم پیٹ بھر کر کھجور ملیں گے۔ یعنی ان دو واقعات سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خیبر کی جو لڑائی ہے اس کے بعد جب فتح اللہ تعالیٰ نے دی تو مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے ثروت ملی۔ بہرحال یہ کچھ اس کا شارٹ کٹ تھا۔ جو غزوہ خیبر ہوا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔